السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ ہم نے آپ کو کنویں کا مینڈک اور اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک نہیں بننے دینا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہر وقت ہمیں وی ہیو ٹو بی کانشیس آف دیٹ، کیونکہ اسی دنیا میں ہم آپریٹ کرتے ہیں، اسی دنیا میں ہم فنکشن کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاست کی بھی بات ہوگی، لیکن اقتصادیات کی بھی بات ہوگی، ہیومن رائٹس کی بھی بات ہوگی، ہر چیز کی بات ہوگی، اور پاکستان کس کانٹیکس میں فنکشن کرتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم گاہے بگاہے دعوت دیتے ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کو۔ ہی از دا چیئرمین آف پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ، لیکن دیٹ ڈزنٹ کوائٹ ڈو اٹ۔ مشاہد صاحب دنیا کے معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے، کچھ منسٹریل پوسٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مشاہد۔ تھینک یو، اٹس اے پلیجر آلویز جی۔ یہ بتائیں کہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس، اچھا بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی، بٹ ہمیں لگا کہ جو سعودی عربیہ کے ایم بی ایس نے اپنے بھائی کو بھیجا خط لے کے ٹو رہبر آف ایران، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ خط جو تھا وہ کنگ سلمان ان کے والد صاحب کی طرف سے، ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، محمد بن سلمان تو بڑے بیٹے ہیں نا، خالد بن سلمان KBS جسے کہتے ہیں، امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ لے کے گئے اور انہوں نے براہ راست رہبر کو ڈیلیور کیا۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یہ اس وقت ہو رہی ہے جب امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے، اور آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ۔ ایک تو چائنا نے ان کی صلح کرائی تھی، راپروشما، جو 2023 میں آپ کو یاد ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہوں گی جو میں مشاہدہ دے سکتا ہوں اگر اس خط کا، اس کے تفصیلات تو کسی نے نہیں پیش کیے، کہ جی نمبر 1 کہ یہ مذاکرات جو ہیں اچھی بات ہے، آپ مذاکرات ضرور کریں، اور مذاکرات کے نتیجے میں اچھا مثبت نتائج ہوں گے تو یہ ہم اس کی تائید کریں گے، اور یہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسرا، اگر کوئی کشیدگی بڑھتی ہے، خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہم ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یا ایران کے خلاف اگر کوئی کارروائی سوچ بھی رہا ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آئی تھنک ایک سپورٹ بھی ہے اور ری ایشورنس بھی ہے، اور یہ اچھی مثبت بات ہے۔ 2 بڑے مسلم ممالک ہیں، اور تیسرا میرے خیال میں جو اصلی ایشو تو کور ایشو مسلم ورلڈ کا از پیلسٹائن۔ اس میں اب کیا کوارڈینیشن ہوتی ہے، کیا پروگرس ہوتی ہے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ تو ہی شوڈ بی دیئر شارٹلی نا، اور ہی از آلریڈی بین۔ کون؟ یہ خط لے کے خط لے کے تو ہو گیا، ڈیلیور ہو گیا، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نہیں جی ہاں، یہ خط انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، دونوں فوٹو بھی آ گئی ان کی، اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے رہبر سے ملے پہلی دفعہ کوئی اتنا ہائی لیول ملا ہے۔ اس قسم کی جو ڈپلومیسی اور جو کمیونیکیشن آئی، کیونکہ ان کے بادشاہ کی طرف سے آئی، کنگ سلمان کی طرف سے ڈائریکٹلی، ہاں جی، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کنگ سلمان آفٹر اے لانگ ٹائم وہ براہ راست سفارتکاری میں انوالو ہوئے ہیں، تو ہیڈ آف اسٹیٹ، اور وہ ان کا سپریم لیڈر، اور ہاں، اور رہبر کو ڈائریکٹلی آپ دیکھیں 5 سال پہلے کتنی کشیدگی تھی، oh yes they were not even talking to each other۔ تو یہ بڑی اچھی مثبت بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کے لیے، مشرقی وسطیٰ کے لیے، علاقائی سفارتکاری کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو جس حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ یہ گیا ہوگا پیغام، which is absolutely the most likely thing, which is US Iran talks، جی US Iran talks، تو US Iran talks سے اور اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، اسرائیل جو دھمکی دے رہا ہے ایران کے خلاف، جس کا ایک اور ضمنی چیز ایڈ کر لوں کہ آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے روک دیا ہے، نیتن یاہو نے کچھ منصوبہ بنایا تھا کہ یا دھمکی دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر، تو اس نے کہا ہرگز نہیں، we want the talks to succeed۔ سو یہ بھی ایک نیتن یاہو کو جو لگام لگا رہا ہے ٹرمپ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے فی الحال۔ افسوس یہ ہے کہ جہاں لگام لگانے کی ضرورت ہے، بہت کریٹیکل، میرا خیال ہے کہ آپ یہ تو چیزیں بہتر سمجھتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹ اسرائیل کی تھریٹ از اونلی اے تھریٹ، ایران پہ اٹیک تو نہیں کر سکتا۔ نہ، ایران پر اٹیک ہوگا کہ آئی تھنک اسرائیل ول بی ویری سیریسلی ڈیمیج۔ آپ ایک ایگزامپل لے لینا، ابھی حملے ہو رہے ہیں پچھلے 1 مہینے سے امریکہ کی طرف سے، 15 مارچ سے شروع ہوئی ہے بومبنگ آف یمن کے اندر ہوتیز کے خلاف،
1 ارب ڈالر امریکہ نے ضائع کیے ہیں بومبنگ کے اوپر. 2 ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہنچے ہوئے ہیں امریکہ کے, نیٹ ریزلٹ. اور بومبرز جو ہیں ڈیگو گارسیا جا کے بومبنگ کر رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ 70% آف دا شپنگ جو ریڈ سی سے جاتی تھی وہ تو شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہوتیز کے اٹیکس جاری ہیں. آپ نے کیا کیا, کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ہوتیز آر نان اسٹیٹ ایکٹرز, وہ ریاست نہیں. ایران تو ایک پوری ریاست ہے جس میں بڑی جان ہے. ایران کے اوپر اگر حملہ کیا تو وہ ان کی اپنی تباہی کا سبب بنے گا. That will be, I think, almost like a suicide mission. میرا خیال جو بات کی جاتی ہے دے بیسکلی وہ جان کے ریڈ فلیگ لہراتے ہیں اور پھر وہ ٹرمپ سے اچھا میں نہیں کرواتا, لیکن ایکچولی جہاں اٹ میٹرز ٹو دا اسرائیلیز وہاں وہ ان کو کھلی چھٹی دی ہے, which is اس میں ایک چیز کی تھی ٹرمپ نے جب آنے سے پہلے انہوں نے سیز فائر کروا لیا تھا بفور دس تھنگ, بفور ہز ٹیک اوور. لیکن اس کے بعد آگے, لیکن اس میں خیال ہماری بھی ذمہ داری ہے جو مسلم ممالک ہیں کہ انہوں نے کوئی مشترکہ موقف اختیار نہیں کیا لفظوں کے علاوہ کہ ہم ٹرمپ کو پیش کر سکیں کہ لک ہیئر, دس از واٹ وی وانٹ. اب کہتے ہیں کہ اگلے مہینے ٹرمپ نے جانا ہے سعودی عربیہ فار ٹاکس ود پوٹن آن یوکرین. یوکرین کا بھی فوکس ٹاکس کا سعودی عربیہ ہے, تو سعودی عربیہ اس کا کافی محور ہے امریکی سفارتکاری کا بھی. تو اس حوالے سے آئی وڈ ہوپ کہ مسلم کنٹریز, عرب کنٹریز ٹیک دیٹ پوزیشن, کیونکہ ان میں بھی جان ہونی چاہیے نا. دیکھیں نا جو امریکہ کرے گا یا نہ کرے, امریکہ نے پہلے کیا کہا تھا کہ وی وانٹ کہ نکال دو فلسطینیوں کو, اب وہ واپس لے لیے پوزیشن کیونکہ لوگوں میں ری ایکشن ہوا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل, دس از اے ریڈ لائن. تو کچھ مسلمان ممالک بھی ہمت شو کریں نا, کیونکہ افیکٹولی دیکھیں نا یہ اب انہوں نے اس کو کہا کہ جی والنٹیرلی اگر جانا چاہیں گے تو پھر ہم نہیں وہ تو کریں. بٹ جو سیز فائر ہے مشاہد ایکچولی اٹس ناٹ اے سیز فائر, دیکھیں نا آن اے ڈیلی بیسس دے آر اٹیکنگ اینڈ کلنگ. تو وہ تو جنگ تو جاری ہے بلکہ جنگ بڑھ رہی ہے, ویسٹ بینک میں بھی چلی گئی جنگ. سو آئی تھنک دیٹ اسٹیج از بینگ سیٹ. اگر یہ ٹیسٹ کیس ہے ٹرمپ کے لیے بھی, ان کی فارن پالیسی کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی, کیا فلسطین کے اوپر کوئی وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں, کوئی اتنی ہمت ہے, اتنی بصیرت ہے کہ کوئی موقف اختیار کرے. ورنہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بگر کانفلکٹ جو ایک طرف زائنزم کا ہوگا, دوسری طرف پین اسلامزم. کیونکہ جو اصل ایشو ہے پیلسٹائن کے حوالے سے وہ تو قبلہ اول کا ہے نا, یروشلم کا اور فلسطینی ریاست کا. اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے, 2 ممالک ہیں اس کو دنیا میں جو گریٹر کی بات کریں, گریٹر اسرائیل, ایرٹس اسرائیل اور ہندوستان اکھنڈ بھارت. سو یہ بھی اپنی وہ بات ہے, اور دونوں فیل ہو رہے ہیں اپنی اسٹریٹجیز میں. مشاہد یہ جو اسرائیل کا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں زائنزم ورسز پین اسلامزم, ہاں پین اسلام, بٹ پین اسلامزم آپ خود ابھی جیسے کہہ رہے تھے اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو حکومت کو لگا کر دینا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ عوام ویسٹ میں کم نکلی ہے, بہت نکلی, ملینز میں. مجھے بتا دیں ایک جگہ جہاں کی پالیسی شفٹ آئے, امریکہ میں ویتنام کے بعد پہلی دفعہ عوام نکلی, بٹ پالیسی شفٹ 0 آئی ٹوارڈ اسرائیل. وہ بالکل نہیں, دوسری ممالک میں بھی نہیں آیا, یورپ میں بھی نہیں آیا, اور مسلمان دنیا میں بھی نہیں آیا. لیکن مسلمان دنیا کا تو ہمارا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے نا, ان کا تو ایک اصولی موقف ہے ویسٹرن پبلک اوپینین کا, سول سوسائٹی کا, ان کے انٹلیکچوئلز کا, یہ ہیومن رائٹس ہے ہمارا. ہاں تو اٹ از پارٹ آف our DNA, it's part of our DNA, and also our future in the region. But how is this impacting on policy, or how is the public able to influence policy in the Muslim world? ایک تو پالیسی کا فرق پڑا نا کہ جو ریکگنیشن آف اسرائیل کی بات ہو رہی تھی وہ تو رک گئی تھی نا. پاکستان میں تو کسی میں نہیں, پاکستانی, میں سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں, میں عرب کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے شروع ہوا تھا نا, انہوں نے شروع کیا تھا عرب کنٹریز کے ساتھ جو پورا پلان بنایا تھا. تو اگر ریکگنائز نہیں کیا, لیکن میں اس پہ کہہ رہی ہوں کہ بیکاز پیپل وڈ لائک ٹو ہیئر یو نو اس کو ایڈریس کریں کہ ریکگنائز نہیں کیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ تو اسرائیل از کنٹینیوئنگ ٹو ڈو واٹ اٹ وانٹس. مطلب ہر دن کہہ رہے ہیں کہ مسمار کریں ہسپتالوں کو, لوگوں کو ختم. یہ
جینوسائڈ کنٹینیوز. ہاں تو یہ جینوسائڈ کا خاتمہ نہیں ہوا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں ناکامی انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہے اور مسلم رجیمز کی بھی ہے. 100% مسلم امہ جسے کہتے ہیں ان کی جو رجیمز کی بھی ہے, کیونکہ وہ ایک طرف تو اتنے قریبی ساتھی ہیں امریکہ کے, $2 ٹریلین کمٹ کیے ہیں انہوں نے دو ممالک نے اگلے 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے. $1.4 ٹریلین, $1.25 کھرب UAE اور $600 بلین سعودی عربیہ. So $2 trillion have been committed to invest in America in the next 10 years. تو وہ بڑی ایک اسٹریٹجک لنکیج ہے, اور امریکہ خود اپنی فورن پالیسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے سعودی عربیہ پر. تو اس میں میرے خیال میں we should realize that Muslim countries, Arab countries have a lot of cards. But they're not playing this. ہاں, وہ تو جیسے میں نے ابھی کارٹون دیکھ رہا تھا اس کا ٹریڈ وار کا, ٹرمپ کا اور شی جن پنگ کا. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ I have all the cards, تو شی جن پنگ کہہ رہا ہے but the cards are made in China. So you know, تو وہ cards ہیں لیکن وہ لگتا ہے کہ made in America لگتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, made in America. تو یہ this is worrying now because دیکھیں this is a cause for concern. This is not worrying, just it is a failure. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی مشاہد. I think وہ پش کرنا پڑے گا, تھوڑی سی ہمت اور دکھانی پڑے گی ممالک کو. پاکستان میں پیلسٹائن پہ ہم اس پہ ہمیشہ پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ منیر اکرم جب تھے اور اب جو دوسرا ہے, بڑی تگڑی بات وہاں بھی کرتے ہیں, یہاں بھی ہماری اسٹیٹمنٹس بڑی تگڑی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پچھلے ہفتے آئی تھنک یو ور ٹریولنگ دین, اتنی دنیا نکلی جو انہوں نے اپنا پروٹیسٹ آرگنائز کیا. لیکن کبھی سمجھ نہیں آتی, کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑا, کچھ کو یہ کیا آئی مین آر وی انکلیئر. حالانکہ آؤٹ آف دا بلو سڈنلی ہم نے دیکھا منسٹرز نے بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹس دی جو نارملی چپ زیادہ بولتے نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ہوتا ہے کہ جی کیا کہیں, کس وقت کہیں آن پیلسٹائن؟ I think that basically policy on Palestine مسلمان حکومت کے لیے it's driven by خوف, fear of America, and for some Arab countries fear of Israel, کہ جی وہ امریکہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا. اور اس کی عکاسی ہوئی UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو ریزولوشن تھا وہ ڈائلیوٹ تو ہو گیا تھا نا. جو اوریجنل ریزولوشن جو پاکستان نے پیش کیا تھا OIC کے بہاف میں, تو اس سے فرق تو پڑا تھا نا. اینڈ they were threatened by the Americans, اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ کریں. تو اس میں میرے خیال میں یہ ابھی تک ہم اپنا we have not been able to get our act together on that. اور اس میں خوف ایک ایلیمنٹ ضرور ہے. اور پاکستان کا تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم پھر دیکھتے ہیں ہر چیز ان ڈالرز اینڈ سینٹس, کہ جی وہ IMF ہے, وہ ورلڈ بینک ہے, اگر امریکہ اس پر ناراض ہو گیا تو وہ پھر وہ ٹرانش نہ رک جائے. حالانکہ وہ $1.5-2 بلین کا سارا سلسلہ ہے. بات ہے نا کہ ملک کی گورننس ٹھیک کریں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ $6 ٹریلین کے ہمارے پاس معدنیات ہیں, اور وہ ایسے وسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں IMF یا فلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری طرف پھر ہاتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسی بات کر دی تو وہ ہم دھیمی بات کریں, اصولی موقف نہ اختیار کریں. بٹ آئی تھنک وی آر ویری کلیئر, پاکستانی پبلک اوپینین اینڈ آئی وڈ سے ایون پاکستانی ریاست on the issue of both Palestine and Kashmir. ہاں جی وہ جی ایگزیکٹلی. تو اس میں آئی تھنک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے پاکستانی سسٹم کے اندر, جو عوام کی جو رائے ہے اور عوام کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی بھی ہوتی ہے on these two issues. ہاں آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ کیا کوئی ہونا چاہیے ورکنگ گروپ ان پاکستان آن پیلسٹائن. نہیں, میں نے تو پرپوز بھی کیا تھا. نہیں, میں نے پارلیمنٹ میں بھی پرپوز کیا تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں ایک اور کانفرنس تھی پیلسٹائن کی ترکی میں, تو میں ادھر بھی پرپوز کیا تھا. میں کہ 3 بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے جن میں اسٹرانگ نیوی ہے, پاکستان, ترکی اینڈ انڈونیشیا, اور آپ ایک جوائنٹ ہیومینیٹیرین فلوٹیلا تیار کریں کہ جو نیول بلاکیڈ ہے غازہ کا وہ ختم کریں ود دا سینکشن آف دا UN جنرل اسمبلی.
ان کے ریزولوشن کے ساتھ, اور آپ جائیں, کیا کر جائے گا؟ اسرائیل کو حملہ کر دے گا اس کے اوپر. تو کچھ نہ کچھ, اور اس میں ریلیف سپلائز کی ضرورت ہے, میڈیسن کی ضرورت ہے, فوڈ کی ضرورت ہے. ابھی ہم اور روکیں گے. ہاں وہ تو روک رہے ہیں نا, نہ کھانے پینے کی اشیاء جا رہی ہیں, نہ اپنا میڈیسن جا رہی ہے. تو اتنا تو ہم ہیومینیٹیرین فلوٹیلا, اور یہ کام ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کہ بوسنیا میں جی قتل عام روکنے میں پاکستان ٹک دا لیڈ ان 1993 I must say. اور اس میں سعودی عربیہ, میاں صاحب واز پرائم منسٹر, بلکہ ہم خود گئے تھے بوسنیا ان دسمبر 1993 سراجیوو. ہم وی میٹ علی عزت بیگوچ, اور ہم نے ان کا UN بلکہ ایمبارگو تھا, اس کو ہم نے ایک طرف ایمبارگو تھا, ان کو کھلی چھٹی تھی, دوسری سائڈ کو مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا تھا. پاکستان نے لیڈ لی, followed by Turkey, followed by Iran, followed by Saudi Arabia, and followed by Malaysia. And آج اللہ کے فضل سے ایک in the heart of the Europe you have the Republic of Bosnia Herzegovina, جو ایک مسلمان اکثریت ریاست ہے, جس میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے. تو ہمارے میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, before we became a nuclear power. تو اگر ہمت ہو اور اگر جان ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کلیئرٹی کے ساتھ ساتھ ہمت کی بھی ضرورت ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں, بڑا اہم ایک معاملہ ہے جس نے کہ ہلا کے رکھ دیا ہے پورے جو ٹریڈ اس وقت کانٹیکسٹ ہے, جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے چلا آ رہا تھا, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹیرفز کی وار ہے. جی مشاہد, we haven't talked about that game. لیکن ٹیرفز وار کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو بہانہ تھا نا کہ یہ ہمارے ڈیفیسٹ ہے, لیکن نشانہ جو تھا وہ چائنا. تو دیٹ ہیز فیلڈ. چائنا اس کے لیے تیار تھا. چائنا نے تیاری شروع کر دی تھی پہلی ٹرمپ ٹرم سے, جب 2017 میں بھی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کی 10% ٹریڈ امریکہ سے کم ہوئی ہے پچھلے 7 سالوں میں, اور 12% ٹریڈ ان کی گلوبل ساؤتھ جو ایشیا افریقہ ممالک سے بڑھی ہے. اور 2024 میں چائنا کا جو ٹریڈ سرپلس ہے, جسے کہتے ہیں کہ نور خسارہ تو الٹا ہوتا ہے نا, امریکہ کا خسارہ ہو رہا ہے, سرپلس جو ہے وہ $1 ٹریلین ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہا چائنا. چائنا کا شی جن پنگ نے بھی ٹور بھی کیا آسیان ممالک کا, وہ موبلائز کر رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ حالت بھی ہوگی, بڑی انٹرسٹنگ سائڈ لائن دیکھیں کہ ایون انڈیا از ورڈ, اور انڈیا بھی چاہتا ہے میں چین سے تعلقات بہتر کروں, کو پتہ نہیں ٹرمپ کا کہ ہمارے پر بھی لگا دیے سار. تو یہ جو اسٹریٹجی تھی نا کہ ون سائز فٹس آل, کہ ڈرا دمکا کے کریں گے, دیٹ ہیز فیلڈ. انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا, اینڈ دوسرا انہوں نے چائنا کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. سو دس از اے پالیسی دیٹ ہیز فیلڈ. You should be very clear. چائنا کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ ہم کنٹین کر لیں گے, ہم ان کو کر لیں گے, قابو کر لیں گے. اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں ٹرمپ ان سے ڈیل کرے گا, اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. اور یہ اس کا ذہن بھی ایسا ہے. ٹرمپ جو ہے نا وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ 3 بڑی پاورز ہیں. ایک اپنے ملک کو, حالانکہ ہی از پریزائڈنگ اوور اے ڈکلائننگ امریکہ بائی دا وے ایز وی اسپیک. دوسرا پیوٹن اس کا یار, اور تیسرا چائنا. اور ان سے وہ جیسے یالٹا میں ہوا تھا نا, روزویلٹ, چرچل اینڈ اسٹالن, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں, اور آئی تھنک دے ول گو فار دیٹ. بٹ ون شوڈ ریئلائز کہ دا ورلڈ ہیز چینجڈ, اور بالکل وہ, اور سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ دنیا سول سپر پاور کا زمانہ ختم ہو گیا. جو امریکہ کا جو پیریڈ تھا بالادستی کا, ڈومینیشن کا, کنٹرول کا, that is now gone. دیکھیں نا چائنا کا ایک رسپانس تھا, مطلب ایک تو I don't know didn't Trump and his team do their homework. چائنا نے 34% سے 17% تک اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ڈیکریز کر دی ہیں ٹو امریکہ. سو اٹس ناٹ لائک دے ور بینکنگ آن امریکہ. دوسرا مشاہد جیسے ٹریجری بانڈز یو ایس پہ, دیر واز اے رن آن دا ٹریجری بانڈز. A lot of the countries وہ نکال کے وہاں سے سب سے بڑی ٹریجری بانڈ کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس ہے. $800 بلین ہے. پھر جاپان کے پاس ہے, وہ تو چائنا ان کو تیا پانچا کر سکتا ہے. سو اس وقت چائنا ہیز مور کارڈز
than America. Made in China کا so اور چائنا کا ایک نیا کانفیڈنس بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے آنا ہے تو come on, we'll take you on. Yes, they said it in so many words کہ if you bully, don't expect us اور to آپ نے come کہا, ask for آپ نے talks. دیکھا تھا نا, اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ I want to have a summit meeting with Xi Jinping first 100 days میں. انہوں نے ابھی تک ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کی. اب سنا کہ ایک میٹنگ ارینج ہو رہی ہے ٹیلی فون پر, وہ مڈ جون میں. وہ کہتے ہیں برتھ ڈے ٹیلی فون کال. 15 جون کو برتھ ڈے ہے شی جن پنگ کی, 14 کو شاید میرے خیال ٹرمپ کی ہے. تو دل سے وہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے جو میں نے سنا ہے چائنیز سورسز سے ہے کہ وہ برتھ ڈے کال وہ اس دوران کچھ نہ کچھ ارینج کریں گے. تو چائنیز کا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک پیشنس ہے, وہ جلد بازی میں اور ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ کر لیں جو کرنا ہے. یو ہیڈ نا وہ اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ you know we are a sea and the sea doesn't get affected by stones. If you're a pond then there are ripples. ایک اور چیز انہوں نے کی, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ٹرمپ نے جب اناؤنس کیا تو پہلی جو پریس بریفنگ آئی ہے چائنا سے, ان کی ہے اسپوکس پرسن ماؤ ننگ, انہوں نے کیا کیا کہ چیئرمین ماؤ کی 53 کی اسپیچ جو کورین وار میں انہوں نے کی تھی کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم ییلڈ نہیں کریں گے and we'll fight on, انہوں نے وہ ریلیز کر دی. تو that was a clear message کہ چیئرمین ماؤ کہ 72 years ago 72 سال پہلے جب کوریا کی جنگ تھی, چین اب نیا آزاد ہوا تھا انقلاب کے بعد, تو اس وقت وہ تیار تھے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اب تو حالات ہی so وہ ایک بڑا کلیئر میسج چائنیز نے دیا. دیکھیں انہوں نے ہالی ووڈ کی موویز بند کر دی ہیں, بوئنگ کے جہاز بند کر دیے. امریکہ کو تو ضروری پڑ گئی ہے, وہ تو مصیبت پڑ گئی ہے ان کو ہاؤ ٹو ہینڈل. امریکہ کی اپنی انڈسٹری جو ہے کمپنیز جو کہ آٹو موبائل وغیرہ, دے سیئنگ واٹ دی ہیل ہیو یو ڈن. ٹیسلا کو پہلی دفعہ لاس ہوا ہے میجر, اور ان کی جو دوسری کمپنیز ہیں جنرل موٹرز کہتے ہیں کہ وی کانٹ کمپیٹ ود دی چائنیز کار میکرز. وہ جو بنیاد تھی امریکہ کی جو آٹو موبائل انڈسٹری کی, جو انڈسٹریل مائٹ کی ہے, ڈالر از بینگ چیلنجڈ. وہ اور ڈی ڈالرائزیشن کا پروسیس ابھی آسیان کنٹریز کا شروع ہو گیا کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے ہم کریں گے, اور روپیز, ریال, رینڈ, روبلز, اس میں ہماری ٹریڈنگ ہوگی. تو یہ 68 ممالک ہیں 193 ممالک میں سے جو ممبر ہیں یو این کے, انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں نان ڈالر ڈینامینیشن میں تجارت کرنے میں. تو یہ تو بڑی بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ڈن اے گڈ سروس ٹو دی ورلڈ بٹ ٹو امریکہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو امریکہ کی جنگجو پالیسی تھی, جو امریکہ کی جو نہ ختم ہونے والی جنگیں کم سے کم وہ نہیں ہو رہی. پوٹن سے اس نے کہا کہ میں صلح چاہتا ہوں, ایران سے میں مذاکرات چاہتا ہوں, شمالی کوریا سے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, چین سے بھی الٹیمیٹلی مذاکرات. تو یہ تو اچھی بات ہے. اس لیے وہ تکلیف ان کے حلیفوں کو ہے, یورپینز کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور یہ کیا ان کا کیا ضرورت ہے حلیفوں کی, یہ لائبلٹی ہے, بوجھ ہے. کیونکہ یہ ہمارے دشمن اگر نہیں ہے پوٹن یا یہ ایران یا شمالی کوریا یا ایون چائنا, تو وائی ڈو وی نیڈ دیز جوکرز کہ جو ہمیں کہ اور نیٹو بنایا ہوا ہے, نیٹو کا کیا اور نیٹو کی کیا افادیت ہے یہ مجھے بتائیں, کیا ضرورت. اور 21ویں صدی میں تو نیٹو کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں جو فورن پالیسی کا جو کور میسج ہے ٹرمپ کا, وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اب نئی جنگیں افورڈ نہیں کر سکتا, نئی جنگیں نہیں ہونی چاہیے, اور ایک نئی سر جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ صحیح بات ہے, سر جنگ سے بہت دور جا رہے ہیں. لیکن یہ پیلسٹائن یہ ایبسولوٹلی اس میں مورل ایشو بھی ہے, لیگل بھی ہے, اور ہیومن ایشو بھی ہے. جی بالکل ہر قسم کا. اینڈ واٹ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ڈو ان سیریا, وہ الگ ایک بات ہے. بہرحال ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ہم پاکستان بنگلہ دیش, پاکستان افغانستان, ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے. کوئی 17 سال کے بعد بائی لیٹرل ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے ڈھاکہ میں, اور دوسری طرف افغانستان کے حوالے سے بہت مثبت ڈیولپمنٹ. ٹریڈ کے حوالے سے ابھی دیکھا آپ نے کہ کل ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر ڈار صاحب گئے, کابل گئے. اس سے پہلے جو صادق محمد صاحب ایمبیسڈر وہ, اور پھر وہاں سے بھی ڈیلیگیشن آیا. تو وی آر سینگ گڈ تھنگز ہیپن ان ٹو امپورٹنٹ کنٹریز. مشاہد آئی تھنک یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. ہم جیسے لوگ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمسایوں سے تعلقات
بہتری سب سے اچھی ہے, اور اچھی بات ہوئی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, گفتگو ایشوز پر ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو بارڈر ٹریڈ کا ایشو ہے, اس میں کئی اننیسری بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ لگا دی تھی, کوئی انشورنس بڑھا دیں, ٹیکس بڑھا دیں, ریبیٹ بنا دیں. ہم نے اپنی ٹیرف اپروچ بھی یہی رکھی تھی کہ ٹیرف ایز اے ویپن اگینسٹ افغانستان, تو وہ ہم نے ختم کر دیا, تو بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے. اور دوسرا جو بنگلہ دیش ہے, آئی تھنک اٹس ایبسولوٹلی اسٹریٹجک, ایک تاریخی موقع ملا ہے ہمیں. اور جو انڈین کیمپ میں انڈیا کی جو رجیم تھی, انڈیا کو پچھلے 27 سال میں یہ سب سے بڑا دھچکا ملا ہے آفٹر دا نیوکلیئر ٹیسٹ آف پاکستان. اپنا ایکسٹینشن بنایا ہوا تھا بنگلہ دیش. ہاں, بنگلہ دیش واز جسٹ لائک, وہ تو پورا کنٹرول تھا, را کنٹرول تھا. اور 98 کے بعد نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد سب سے بڑا یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ملا ہے, اسٹریٹجک سکسیس ہے, اور انڈیا کے لیے دھچکا ہے. دے ہیو لاسٹ بنگلہ دیش, اور وہ ناٹ بیکاز آف پاکستان, بیکاز آف دا پاپولر اپرائزنگ, اسٹوڈنٹ اپرائزنگ. ایک گورنمنٹ جو بالکل ان کے پرو انڈیا ان ڈیموکریٹک گورنمنٹ, فیشسٹ گورنمنٹ, although ڈیولپمنٹ کر رہی تھی, ڈیولپمنٹ تو کر رہی تھی, لیکن کوشچن ہے کہ ڈیولپمنٹ از ناٹ دا مین تھنگ. پیپل نیڈ اے وائس. ساؤتھ ایشیا ہے, دس از ناٹ ون آف دا عرب کنٹریز کہ 30-40 سال ایک فیملی حکومت کرے, ادھر نہیں لاؤ کرتے لوگ. ڈیولپمنٹ تو ایوب خان صاحب کے زمانے میں بڑی ہوئی تھی, تو لوگوں نے ریئیکٹ کیا. سو ان پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ریلیشنز یہ جو پروگریس ہوئی ہے, اور میرے خیال میں جو ایشوز ہیں میں بڑے دل سے سالو کرنے چاہیے. مجھے یاد ہے جب میاں صاحب گئے تھے, آئی واز انفارمیشن منسٹر, اس کو بھی ہم نے معذرت کی تھی 71 کے واقعات پر, جنرل مشرف نے بھی کی تھی, اور ہمیں کھلے دل سے بات کرنی چاہیے. جو غلط بات ہوئی تاریخ کی ہے, تاریخ کی درست کی ضروری ہے, کیونکہ بات فیوچر کی ہے, بات فیوچر کی ہے. وی ہیو ٹو موو آن, دیکھیں نا, اور جو تعلقات ایک تاریخی موقع ہے اس کو آگے بڑھائیں, ہم اس میں پھنسے نہ رہیں. اٹس ناٹ اے ایشو آف ایگوز اور کوئی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کا, اٹس اے ایشو آف رائٹنگ اے رانگ, کہ جو ریورسنگ اے رانگ, کہ جو غلط چیز ہوئی تھی 71 میں اس کو ہم کریں. اور کافی گڈ, دیکھیں نا, گڈ ول تو بڑی ہے بنگلہ دیش میں, بہت گڈ, ٹریمنڈس گڈ ول. دیکھو نا کہ ایک طرف انڈیا کی نفرت, پاکستان کی محبت, تو یہ آپ کے لیے ایک سلور پلیٹر پر ہے. تو اس میں ہم بیوروکریٹک ایشوز پر اس میں نا آپ ایک بڑے دل سے بڑے فیصلے کریں. وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ فارورڈ. واٹ آر دی تھنگز مشاہد ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ود بنگلہ دیش کے؟ دیکھیں نا, ابھی تو ایک ہائپ ہے, ایوری بڈی فیلز ویری گڈ, پیپل ٹو پیپل. سب سے کلوزسٹ بانڈ از, آئی ہیو lived in 4 years in ڈھاکہ. میں تو پڑھتا رہا ہوں, ادھر بنگالی بولتے بھی تھے, کیمرہ آسن تو بھالو, اپنا نام کی اپنا باڑی کو تھا, ہم تو اس معنی میں تھے. اور میں دیکھا بنگالیوں میں بڑی جان ہے. دیکھو انہوں نے برداشت نہیں کیا حسینہ کو, فارغ کر دیا. They stood up and they've always taken democratic positions. تو اس حوالے سے اسکالرشپس ہیں, ایجوکیشن ایکسچینجز ہیں, اوپننگ ویزاز ہیں. We already have 2 million Bengalis living in Karachi. ان کے تو لوگ ادھر آتے بھی رہے, سارا کچھ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بڑا بالکل اوپن اپ کرنا چاہیے. ویزاز کے حوالے سے, پاپولر انٹریکشن, ٹریڈ کے حوالے سے ہماری پریزنس بہتر ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں جو ہماری ڈپلومیٹک پریزنس بھی, اور میڈیا اس کی اپنے بندے ادھر پوسٹ کریں, میڈیا کے ان کے بندے ادھر انوائٹ کریں, اور ایک کلچرل ڈپلومیسی, پبلک ڈپلومیسی اس کو اوپن اپ کریں. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں فوج کے, سول سروس کے, ان کے بندے بلائیں. ہم اتنی اسکالرشپس دیتے ہیں باہر ممالک کو, ان کے لوگوں کو دیں, ہمارے لوگ وہاں جائیں. ہم نے تو پیلسٹائن سے بڑھ دیا. 700 صومالیئنز, اس کو آپ کو پتا ہے, they are studying in Pakistan. 700 لوگ ہیں صومالیہ کے. پیلسٹائن تو ہمارے, جب میں پڑھا تھا ایف سی کالج میں 70s میں, تو وہ بڑے نہیں, پنجاب یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, ہر جگہ تھے. ترکی کے لوگ, ان کے لوگ, سارے لوگ تھے. ابھی غازہ سے ہم نے پتہ نہیں, غازہ سے اسٹوڈنٹس لے آئے سارے. تو ایگزیکٹلی, تو ہمیں تو یہ بڑا سیم از دا کیس ود افغانستان نا. یہ افغانستان سے بڑے اسٹوڈنٹس کافی آتے ہیں. افغانستان میں مشاہد یہ جو ڈیورنگ جو بارڈر ہے ادھر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی بھی جو مارچ کے اینڈ میں ہوا, وہ تو افغان سٹارٹڈ ٹو کنسٹرکٹ پوسٹ ان نو مینز لینڈ. تو اس چیز کو بھی ہمیں ریزالو کرنا ہے ہوئے کہ یہ ہر دوسرے مہینے اس طرح گڑبڑ نہ ہو. I don't know, we need better understanding. I think وہ بیٹر بارڈر مینجمنٹ کی بات ہے. لیکن دیکھیں نا کہ ہم نے بھی افغانستان میں ابھی ایکشن لیا ہے, تھوڑا سا دیر میں لیا ہے. اس سے پہلے چائنا نے ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا تھا افغان طالبان کو. رشیا نے ان کو دہشت گرد سے نکال دیا لسٹ سے.
آپ کے بیسٹ فرینڈ یو اے ای کے صدر محمد بن زائد نے سراج الدین حقانی کو ویلکم کیا. امریکن نے جا کے ڈائریکٹلی وہ پہنچ گئے کابل, ناٹ تھرو پاکستان, اور انہوں نے سراج الدین حقانی اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو نکال دیا ٹیررزم لسٹ سے. تو آپ دیکھیں گے ہماری ریلیشن شپ میں ایشوز جینوئن ہیں, کمپلیکس نہیں وہ ہے, لیکن نہیں جو ٹریڈ کا جو ٹیررزم کا ایشو تو جینوئن ہے نا کہ وہ دہشت گردی افغانستان سرزمین سے پاکستان کے خلاف آ رہی ہے, لیکن جو ایک حقیقت آ گئی ہے افغانستان کے اندر, افغان طالبان رجیم, اس کو ان کے ساتھ not just acknowledge and recognize, we should have a good interaction with them. ان سے کریں سارا. یہ جو ہم نے میرے خیال ہے فرائیڈے ہمیں چلایا تھا ان کا انٹرویو, جو وائس پریزیڈنٹ آئے تھے افغان چیمبر آف کامرس کے, تو ہی وہ سینگ کہ ہمارا گھر کوئٹہ میں ہم آتے ہیں باقاعدگی سے آتے ہیں, تو ٹو بلڈ آن دیز ریلیشن شپس. مجھے بھی ان کا ڈیلیگیشن ملا تھا, یہ کانفرنس ہوئی تھی چمن سے جو ٹریڈرز آئے تھے پاکستانی افغانستان ٹریڈ, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم پھنسے ہوئے ہیں, ٹریڈ ہماری ختم ہو گئی ہے. ٹریڈ ایک زمانے میں $5 بلین تھی, اب اٹس لیس دین $1 بلین. اور انہوں نے کیا کیا, افغان طالبان آر انویسٹنگ ان چابہار اینڈ فوکسنگ آن بندر عباس. تو وہ کراچی اور گوادر جو ان کا نیچرل آؤٹ لیٹ تھا 900 کلومیٹر ہے گوادر قندھار سے, تو اٹس وی آر دا کلوزسٹ آؤٹ لیٹ ٹو دا سی فار افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے لیے. میرا خیال ہے کوئی ہم نے انشورنس وغیرہ پہ پالیسی جو ہے وہ کی ہے, ڈار صاحب نے جا کے وہاں اناؤنس کیا, تو ہوپ نہیں وہ بڑا اچھا وزٹ رہا واپس آئے گی. تو بٹ اینی وے یہ چیزیں دس از آل ورک ان پروگریس, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. مشاہد بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.